آج ہم 2 شارٹ موویز کو ایکسپلین کریں گے۔ پہلی کا نام ہے دا پینٹنگ۔ تو چلیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ رے اپنے نئے گھر میں بہت خوش تھی۔ اتنا سستا جو ملا تھا۔ وہ سوچتی ہے کہ سب سے پہلے مجھے کلیننگ کرنی چاہیے، اور دین وہ جا کر کپڑے چینج کرتی ہے اور خوشی خوشی اپنا کام شروع کرتی ہے۔ شام تک تقریباً ساری صفائی ہو چکی تھی۔ وہ کوڑا سمیٹ کر باہر جانے لگتی ہے۔ تبھی اس کی نظر ایک روم میں جاتی ہے جہاں پر بہت ہی ویئرڈ پینٹنگ لگی ہوئی تھی اور انکمپلیٹ بھی تھی۔ رے کو یہ پینٹنگ بہت ویئرڈ لگتی ہے تو وہ اسے چینج کرنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ جب وہ اسے اتار رہی ہوتی ہے تو اس کے نیچے غصے سے لکھا گیا تھا، اپنی جگہ پر دوبارہ لگاؤ۔ یہ کسی ریڈ چیز سے لکھا گیا تھا۔ یہ پینٹ تو بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے چھو کر بھی دیکھتی ہے، تب اسے خیال آتا ہے کیوں نہ وہ اسے صاف کر دے، تو وہ صاف کرنے کے لیے کوئی کپڑا لینے جاتی ہے۔ جب وہ روم میں دوبارہ لوٹ کے آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، اب ایک ہاتھ کی بجائے دوسرا ہاتھ بھی ابھر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اندر سے وہ ہل چکی تھی۔ ڈرتے ہوئے وہ سوچتی ہے کہ شاید اس کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی ہے۔ تب وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اچھے سے دروازے اور کھڑکیوں کو لاک لگاتی ہے۔ اسے گھر میں پینٹنگ بنانے والا تو نہیں ملتا، مگر اب وہ اپنے آپ کو اس گھر میں سیف فیل کر رہی تھی کیونکہ اس نے اچھے سے لاک لگا دیے تھے۔ اب لوٹ کے آنے پر اسے پینٹنگ میں بلیک کلر کا ایک کمپلیٹ انسانی سایہ نظر آ رہا تھا، مانو جیسے پینٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہو۔ اب رے اس بدلتی پینٹنگ کو دیکھ کر اندر ہی اندر ڈر چکی تھی، مگر پھر بھی وہ ہمت کر کے ایک سٹینڈ لے کر آتی ہے جس پر سیل رکھ کر وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس پینٹنگ کو کون بار بار آ کر بدل رہا تھا۔ وہ سٹینڈ سیٹ کرنے کے بعد ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی اسے کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ دیکھنے پر اس کا سیل اور سٹینڈ زمین پر پڑے تھے۔ کسی نے انہیں گرا دیا تھا، مگر کون، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ سیل کو اٹھا کر جیسے ہی یہ پلٹ کر اس پینٹنگ کی طرف دیکھتی ہے تو ایک خوف کی لہر اس کے اندر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ اب اس انسانی پرچھائی کا اس پینٹنگ میں کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ پوسٹر خالی تھا۔ یہ ڈرتے ہوئے سیل کی ریکارڈنگ کو چیک کرتی ہے تو یہ دیکھ کر اور بھی ڈر جاتی ہے کہ اس میں بلیک پیروں کی ایک ہلکی سی جھلک بھاگتے ہوئے یہ دیکھ پاتی ہے۔ تبھی اسے اپنے پیروں کے پاس کالے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں۔ یہ ان قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتی ہے جو کہ دیوار سے ہوتے ہوئے چھت تک چلے گئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہ ریکارڈنگ اب بھی چل رہی تھی۔ یہ جیسے ہی سیل کو دوبارہ دیکھتی ہے تبھی وہ کالی پرچھائی اس کے سامنے آ چکی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ اسے مار ڈالتی ہے۔ دوسری کہانی کا نام ہے دا چیئرمین۔ کہانی کا مین کریکٹر مسی نامی ایک لڑکی تھی۔ یہ اپنے ہسبینڈ کو بار بار میسج کر رہی تھی، مگر آگے سے کوئی رپلائی نہیں آتا اور نہ ہی کسی قسم کا اس کا کانٹیکٹ ہو پا رہا تھا۔ اب بھی اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا ہسبینڈ اسے چیٹ کر رہا تھا۔ تبھی یہ روتے ہوئے ایک بہت ہی بھیانک راستہ چنتی ہے۔ یہ بستر کے نیچے سے ایک باکس نکالتی ہے۔ مسی ایک ڈیمن کو سمن کرنے والی تھی۔ یہ جاننا چاہتی تھی کیا اس کا ہسبینڈ اسے واقعی ہی چیٹ کر رہا تھا۔ اس باکس میں کچھ چیزیں رکھی گئی تھی۔ ایک پرانا پیج تھا جس پر وہ منتر لکھا ہوا تھا، دوسرا ایک میٹرونوم تھا اور ایک ڈراونی شکل کی پینٹنگ والی ایک چادر بھی تھی۔ یہ سب سے پہلے میٹرونوم کو سیٹ کرتی ہے، پھر منتر پڑھتے ہوئے اس چادر کو چیئر پر پھینکنا تھا۔ مسی یہ سب کچھ پہلی بار کر رہی تھی۔ چیئر سیٹ کرنے کے بعد چادر تھامے وہ سمن کرنے کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ تبھی وہ میٹرونوم کو بھی شروع کر دیتی ہے اور چیئر کے سامنے کھڑے ہو کر منتر سٹارٹ کر چکی تھی۔ پھر چادر کھول کر چیئر پر پھینکتی ہے، مگر کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ پھر وہ تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے اگین منتر پڑھتی ہے اور دوبارہ چادر کو پھینکتی ہے، مگر دوسری بار بھی کچھ بھی تو نہیں ہو پاتا۔ تبھی اسے لگتا ہے کہ یہ منتر کو ٹھیک سے نہیں پڑھ پا رہے اور یہ پیج نکال کر دوبارہ سے اسے ریڈ کرتی ہے۔ پورا منتر پڑھ چکی تھی اور جیسے ہی وہ چادر پھینکتی ہے اب کی بار چادر کے نیچے کوئی تھا اور وہ سر سے پیروں تک اس چادر میں کور تھا۔ ساتھ ہی میٹرونوم کی ٹک ٹک بھی شروع ہو چکی تھی جو کہ ماحول کو اور زیادہ ڈراونا بنا رہی تھی۔ مے بی یہ اس کے آنے کا سنکیت تھا۔ مسی ڈرتے ہوئے پہلا کوسچن کرتی ہے، کیا میرا ہسبینڈ مجھے چیٹ کر رہا ہے؟ تو ڈیمن کا جواب ہاں میں تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اسے انفارم کرتا ہے۔
اسے ڈیمن کا یہ جواب بالکل اچھا نہیں لگتا. پھر وہ اگین پوچھتی ہے کیا وہ میرے پاس لوٹ کر آئے گا؟ تو ڈیمن نہ میں سر ہلانے لگتا ہے. دین یہ اپنا آپا کھو دیتی ہے. غصے میں کہتی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا. اسی وقت میٹرونوم کی ٹک ٹک رک جاتی ہے. مانو ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈیمن کو اس کی یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تب وہ کہتی ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور غصے میں وہ چادر کھینچ لیتی ہے. ایسا اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی. چادر کے اترتے ہی چیئر خالی تھی. ڈیمن وہاں سے جا چکا تھا. میٹرونوم کی ٹک ٹک بھی رک چکی تھی. جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور ڈرتے ہوئے بار بار سوری کرنے لگتی ہے. ڈیمن کو سمن کرنے کا یہ رول تھا کہ جیسے ہی پروسیجر کمپلیٹ ہوگا چادر کو منتر پڑھتے ہوئے دوبارہ لپیٹا جائے گا، مگر یہ رول مسی نے فالو نہیں کیا تھا. وہ یہ رول توڑ چکی تھی. میٹرونوم کی بھیانک ٹک ٹک کی آواز دوبارہ سٹارٹ ہو چکی تھی. مسی اور زیادہ ڈر جاتی ہے. چیئرمین مسی کے پیچھے آ چکا تھا تو اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈیمن اس کو ہوا میں اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اب ڈیمن بہت زیادہ غصے میں تھا. اس نے اس کا رول توڑ دیا تھا. اس نے اس کی باڈی سے سول کو کھینچنا شروع کیا. یہ درد سے چیخ رہی تھی. اس کی آنکھیں وائٹ ہو چکی تھی اور چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا. اور اگلے ہی پل وہ اسے زمین پر مار کر پھینک دیتا ہے اور ساتھ ہی ڈیمن کی چادر بھی آ گرتی ہے. مورل آف دا اسٹوری، کچھ رازوں کا نہ کھلنا ہی بہتر ہوتا ہے، اور غصے میں کیا گیا ہر فیصلہ ہمیشہ پچھتاوا اور تباہی لاتا ہے.